نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، میں تیرے سینے کو تونگری سے بھر دوں گا اور لوگوں سے تجھے بے نیاز کر دوں گا، یعنی مالدار کر دوں گا، تجھے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی لوگوں، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے ہاتھ کاموں میں الجھا دوں گا، بیکار کام، اور پھر تیری محتاجی کو ختم بھی نہیں کروں گا، یعنی لوگوں کا محتاج رہے گا۔ میرے دیدو، آج ہمارے پاکستان وطن عزیز میں زیادہ تر لوگ پریشان ہیں رزق کی، معیشت کی، ڈیوٹی نہ ہونے کی، بے روزگاری کی وجہ سے، اور اللہ عبادت کے بدلے میں رزق بھی دیتا ہے، عبادت کے بدلے میں کھانا بھی دیتا ہے، عبادت کے مسئلے میں تونگری بھی دیتا ہے، عبادت کے بدلے میں خوشحالی بھی دیتا ہے۔ ہمارا یہ طبقہ جو ان کو روزگار کم ملتا ہے، بے روزگار ہے یا چھوٹی موٹی، کیا یہ عبادت نہیں کر سکتے؟ کیا یہ اللہ کے اس فرمان پر عمل نہیں کر سکتے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری نہیں کر سکتے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عبادت کر کے بس ایک ڈیوٹی کی طرح عبادت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے اس سے معیشت بھی حل ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، دنیا اور آخرت کی سعادتیں مل جائے گی اور کامیابی مل جائے گی۔ دیکھو، رزق کے اسباب اعمال کے ذریعے سے، ان میں یہ بھی ہے کہ عبادت میں مصروف رہے بندہ، جو بھی فارغ ٹائم ملی عبادت میں مصروف رہے۔ مثلا گھروں میں ہماری بہنیں جب فارغ ہو جائیں، برتن دھونے، کپڑے دھونے، صفائی کرنے، بچے وغیرہ، کھانا ناشتہ، تو بھی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، ذکر کریں۔ عبادت کیوں نہیں کرتی؟ کیوں ہمارے بھائی عمل نہیں کرتے؟ گھنٹوں بیٹھ جائیں گے ہوٹلوں پر، گھنٹوں بیٹھ جائیں گے باہر تھلے پر، گھنٹوں بیٹھ جائیں گے شہروں پر، روڈوں پر، گھنٹوں گپ شپ کریں گے، ٹی وی کے آگے بیٹھیں گے، سوشل میڈیا پر بیٹھیں گے، لیکن اللہ کے لیے مسجد میں نہیں آئیں گے، مصلی نہیں بچھائیں گے، ذکر نہیں کریں گے، تلاوت نہیں کریں گے، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، تو پھر کیسے معیشت حل ہوگی؟ کیسے پریشانیاں دور ہوں گی؟ کیسے مسائل حل ہوں گے؟ تو آئیے اللہ کے اس فرمان پر، حدیث قدسی پر عمل کریں کہ جو بھی فارغ ٹائم ملتے ہیں، ہماری بہنیں گھر میں بیٹھی بیٹھی وہ عبادت کر سکتی ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں فارغ ٹائم میں۔ پھر دیکھیے اللہ آپ کے ساتھ کرتا کیا ہے، آپ کو ٹینشن فری کر دے گا، آپ کا بجٹ اللہ پورا کر دے گا، آپ کی تنخواہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور آپ کی نسلوں میں برکتیں ڈال دے گا۔ کر کے تو دیکھیے، نہیں تو صحابہ کرام سے دیکھ لیں کیسے حالات سے اسلام سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے، مسلمان ہونے سے، کلمہ پڑھنے سے پہلے کیا تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ نے کیسے نوازا۔ دنیا بھی اللہ نے قدموں میں ڈھیر لگا دیا، اور آخرت کا بھی امام بنا دیا، جنت کا مستحق بنا دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ رضی اللہ عنہم کا مصداق بھی بنا دیا، اور ان کا وارث بھی بنا دیا، اور تمغہ بھی ان کے سینوں پر سجا دیا۔ تو آئیے ہم بھی صحابہ کے پیروکار ہیں، ہم بھی نام لیتے ہیں، تو اعمال کیوں نہیں کرتے ان کی طرف؟ ان کی طرح اللہ کے رسول کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کوئی یونیورسٹی میں پڑھا تھا، کوئی معیشت پڑھی ہوئی تھی، اسٹیٹ اکنامکس پڑھی ہوئی تھی، فزکس کیمسٹری پڑھی ہوئی تھی، کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے واقف تھے؟ کچھ نہیں واقف تھے، صرف اللہ کے رسول سے واقف تھے، اللہ کے رسول کی تابعداری، فرما برداری ان کا بس تھا۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آئیے دنیا اور آخرت کی سعادت، کامیابی اور امامت چاہیے تو اللہ کے رسول کی فرما برداری میں آ جائیں، فارغ کریں اپنے وقت کو، چھک جائیں اللہ کے آگے۔ میری بہنیں بھی گھر میں بیٹھے بیٹھے، میرے بھائی بھی، پھر دیکھیں اللہ کیسے مسائل حل کر سکتا ہے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ آئیے اس وطن کی بہتری کے لیے، انسانیت کی خیر خواہی کے لیے، اور ختم نبوت کے قافلے میں شامل ہو